اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ہم ناعلم ہونے کی وجہ سے وہ کام کرتے رہتے ہیں اور اس کا ہمارے دین میں کتنا گناہ ہے۔ بستری کے دوران ایک فعل جو آج کل عام ہوتا جا رہا ہے، جس کے کرنے سے ہر سال 1.5 لاکھ لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور تقریباً 3.5 لاکھ کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو اس چیز کے بارے میں ڈسکس کروں گا کہ اس چیز سے جتنا ہو سکے آپ بچیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے ذریعے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں، جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جب آئے ہیں، نبوت کے بعد انہوں نے دنیا میں رہ کر ہمیں ہر ایک چیز کا طریقہ بتا دیا ہے، ہمیں کاروبار کرنے کا طریقہ بتایا، ہمیں واش روم جانے کا طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ بتایا، یعنی کہ ہر چیز کا طریقہ بتایا گیا۔ اس پر عمل کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی جنت میں داخل ضرور ہوں گے۔ اس میں صحبت میں جو چیز ہے اپنی بیوی کے ساتھ کرنے کے لیے، سب سے پہلے اپنی بیوی سے صحبت جماع کے آداب میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جس طرح اسلام کے روشن اور پر نور انقلاب نے ایک ہی بار میں جہالت کے دور کی تمام بے حیائیاں اور بے راہوری کو مٹا دیا اور اس کی جگہ دنیا میں شرعی نکاح کو پیش کیا، جس طرح اجتماعی سطح پر نکاح کی پاک سنت ہے، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنایا۔ انہوں نے بھی بتایا کہ نکاح کس طرح کرنا چاہیے، نکاح کے طریقے بھی بتائیں، لیکن آج میں نکاح کے بارے میں ڈسکس نہیں کروں گا۔ آج جو ٹاپک ہے اسی کے بارے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح نکاح کے بعد ہم بستری جماع کے آداب بھی پیش کیے گئے۔ ان آداب کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ صحبت کے آداب، پہلا آداب آپ کو میں بتاتا چلوں۔ پہلی بار جب دلہن اپنے دولہا کے ساتھ یکجا ہو، پہلی بار جب اپنا دولہا اپنی دلہن کے ساتھ یکجا ہوتی ہے، دولہا دلہن، تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے شوہر اپنی بیوی کے پیشانی کے بال پکڑے۔ پیشانی کے بال جو ہوتے ہیں سر بالکل جہاں بالکل سر کا سینٹر، سامنے سے ماتھے کا سینٹر کہہ سکتے ہیں آپ۔ بسم اللہ پڑھ کے یہ دعا کریں، اللہم انی اسألوک۔ یہ جو دعا ہے یہ انشاءاللہ سکرین پہ بھی چلے گی تاکہ آپ اس چیز کو یاد کر لیں۔ اللہم انی اسألوک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ یہ دعا پڑھے، اس میں انشاءاللہ ہر شر سے اللہ رب العزت نے اس میں وعدہ کیا میں بچاؤں گا۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس بھلائی اور اس چیز کی بھلائی چاہتا ہوں جس سے تو نے اس کو پیدا کیا، اور تجھ سے اس کی برائی اور اس کی چیز کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا۔ دوسرے نمبر پہ دولہے کو چاہیے کہ شب رفافت میں اپنی بیوی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے۔ ایسا کرنے سے دونوں کی ازدواجی زندگی ہر ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب تمہاری بیوی تمہارے پاس آئے تو تم اسے کہو کہ وہ تمہارے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے، اور یہ دعا کرو، اے اللہ میرے لیے میرے اہل میں برکت عطا فرما اور اس کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک ہمیں اکٹھا رہیں خیر پر اکٹھا رہیں، اور جب ہمارے اندر جدائی ہو تو خیر ہی کی جدائی ہو۔ یہ دعا کریں انشاءاللہ، اللہ رب العزت اس میں برکت ڈالیں گے۔ آپ کی جو نئی نویلی
شادی ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے۔ مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ ہم بستری کی دعا کا اہتمام کریں، ایسا کرنے سے صحبت سے بچہ ہونے والا شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کئی دعائیں بتائی ہیں، جس میں سمپل سے اگر آپ کو یہ چیز نہیں یاد رہتی تو نہ یاد کرنا، لیکن یہ کرنی چاہیے جتنا ہو جلدی ہو سکے۔ اگر نہیں ہے یاد فی الوقت آپ کو تو بسم اللہ الرحمن لازمی پڑھا جائے۔ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو اس اللہ تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرمائے گا، اور تمہیں جو اولاد عطا کرے گا اسے شیطان سے بچائے گا۔ تو اس کے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا شیطان اسے کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا، کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جمعہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، اس میں بہت زیادہ برکت ہے، اور یہ برکت کا باعث ہے، اولاد کے لیے بھی برکت کا باعث ہے، انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جمعہ کے وقت بالکل ننگا ہونا ممنوع ہے، اس سے میاں بیوی اور بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں، اس چیز کو نظر انداز نہ کریں۔ آج کل جو حالات واقعات نظر آ رہے ہیں اس چیز سے بچیں۔ میاں بیوی اپنے اوپر کوئی پردہ وغیرہ ڈال کر صحبت کریں، یعنی کہ بالکل ننگے ہو کر کہہ سکتے ہیں آپ، بالکل ایسا نہ کریں۔ اپنی انسانی کرامت کا خیال رکھیں کہ ہم انسان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جانوروں کی طرح اپنے آپ کو برہنہ نہ کرو، جانوروں کی طرح اپنے آپ کو برہنہ نہ کرو۔ حیض عورت کی ماہواری کا خون ہے، خون آنا اور نفاس ولادت کا خون کی حالت میں بیوی کے ساتھ جماع کرنا یہ بھی حرام ہے۔ یہ لوگ اس چیز کو نہیں سوچتے آج کل جو حالات واقعات ہیں، اس لیے کہ حیض کے معنی پلیتی ہیں، زخمی کے ہیں۔ ان دنوں میں خاص طور پر عورت رحم کا ناپاک خون کہلاتی ہے۔ جو ان کا ناپاک خون ہوتا ہے، گندا پلیت خون ہوتا ہے، اس میں بیماریاں بہت ہوتی ہیں، جسے اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہوا عورت کا کہ عورت اس سے پاک ہو جاتی ہے، جس سے اسے درد اور تکلیف بھی بہت ہوتی ہے۔ اس دوران اس سے آپ صحبت نہ کریں، اس میں آپ کو بیماری کا خدشہ ہے۔ ان دونوں میں بیوی کے ساتھ جماع کرنا مردوں کے لیے بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، عورت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اسی طرح نفاس اور ولادت کے بعد ناپاک خون نکلتا ہے، ایسی حالت میں بھی عورتیں سخت اذیت سے گزرتی ہیں۔ ایسے بھی مرد اور عورت کا صحبت کرنا سخت نقصان ہے، ان دونوں میں بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک ساتھ سونا، کھانا کھانا وغیرہ جیسے اموار سب جائز ہیں۔ کھانا کھا سکتے ہیں آپ، کسی قسم کا پانی پی سکتے ہیں، ان کے بیٹھ کے کوئی مسئلہ نہیں ایسا، وہ تو ایک بیماری اللہ رب العزت کی طرف سے، اس میں انسان کے اندر بیماری دار ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ دور جہالت کی میں اس طرح کے ایام حیض و نفاس میں بیوی سے نفرت کی جاتی تھی۔ اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے کی طرف پخانے کی جگہ صحبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اللہ رب العزت نے اسے خاص طور پر منع کیا گیا، بلکہ بہت ہی بے شرمی کی بات ہے۔ ایسا کام گناہ جانور بھی نہیں کرتے، ایسے تو جانور بھی نہیں کرتے۔ اب اسی گناہ کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی۔ قوم لوط کا شاید آپ نے پڑھا ہو قرآن میں واقعہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کس طرح لوگوں وہ آپس میں مرد جو تھے وہ آپس میں صحبت کیا کرتے تھے، انہیں عورتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اللہ رب العزت کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، وہ شخص لعنتی ہے جو اپنی بیوی سے پیچھے کی طرف جمع کرے۔ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت ایک راز ہے، اس کو ایک راز میں رکھا جائے، یہ کسی کو بتایا بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ چیز ایسی ہے، میاں بیوی کا آپس میں پردہ ہے، یہ آپس میاں بیوی کا پردے میں ہی بات رہنی چاہیے۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے بیوی کے ساتھ جمع کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، تو آپ تھرڈ پرسن کو نہ بتائیں، اس میں بہت اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ اس کا راز فاش کرنا بڑا گناہ اور بڑی بغیرتی اور بے حیائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ شخص بدترین درجے میں ہوگا جو بیوی کے سے
جمع کرنے کے بعد اس کا راز فاش کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی قسم کا اپنے سوال کوئی پوچھنا ہو تو پلیز کمنٹس میں لکھیں، میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ اگر اس میں کیا کہتے ہیں اسے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو ملتے رہیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔